نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بزرگوں اور ہمارے دینی بھائیوں، آپ کے سامنے رمضان المبارک کے سلسلے میں باتیں بڑی تفصیل سے آ رہی ہیں. گزشتہ دروس میں اس مہینے کے فضائل کیا ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، منقبت کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا تھا. آج استقبال رمضان سے متعلق چند اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے آئیں گی، ذرا بغور سماعت فرمائیے گا. وہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام ہے جو جتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا پھر جو شخصیت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کی آمد کو لے کر تیاریاں کی جاتی ہیں اور اسی کی شایان شان اس کا استقبال کیا جاتا ہے. ہمارے پاس اگر کوئی منسٹر آنے والا ہو، سی ایم آنے والا ہو یا پی ایم آنے والا ہو، تو اسی حساب سے اس کی ہم تیاریاں کرتے ہیں، اسی حساب سے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے استقبال میں ہم سے کوئی چوک نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہیں ہو جائے. اسی طرح میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ کی نظر میں تمام مہینے برابر ہیں. جو 12 مہینے ہیں سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں، لیکن رمضان کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آمد کو لے کر وہ خصوصی انتظام کرتا ہے اور اس کا وہ پرتپاک استقبال کرتا ہے جو کسی دوسرے مہینے میں یا پھر دوسرے مہینے کی آمد پر ایسا نہیں کیا جاتا. رمضان کی آمد کو لے کر اللہ کی طرف سے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی ارشاد فرمایا ہے کہ اذا جاء رمضان. ذرا غور سے سنیے گا کہ رمضان آتا ہے تو اس کا کیسے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیسے تیاریاں کی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وصفدت الشیاطین، اور اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے. تو شیطان سال بھر آزاد رہتا ہے، اس کو مرضی ہے انسان کو بھٹکانے کی، بہکانے کی. جہنم کے تمام دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، مگر صرف آمد رمضان کے استقبال میں پورے 1 ماہ تک انہیں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا بڑا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ ہمارا بندہ زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرے اور جنت میں داخل ہو جائے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے لیے اس قدر مستعد اور تیار رہتے تھے کہ شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھتے تھے. اور جب یہ مہینہ آتا تو صحابہ کرام کو اس کی خوشخبری سناتے تھے. جیسے ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے اپنے چھوٹوں کو، بڑوں کو، بھائیوں کو سناتے ہیں، ویسے ہی جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے. جیسا کہ صحیح الجامع صغیر الالبانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے صحابہ سے فرمایا اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ تمہارے درمیان رمضان آ گیا. اب رمضان آ گیا تو یہ کیسا مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شہر المبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے، بہت زیادہ اہمیت والا مہینہ ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے گویا کہ حقیقی معنی میں محروم انسان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کو اس مہینے کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے، بشارت سناتے تھے۔ اس ماہ مقدس کا احترام اور اس کا استقبال نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہی کیا کرتے تھے، بلکہ بعد کے ہمارے سلف صالحین بھی رمضان کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ امام دارالہجرہ ہمارے دوسرے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ وہ سال بھر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور امام دارالہجرہ کی مجلس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا عالم رہتا تھا، اور بڑے بڑے بادشاہ، خاص طور سے ہارون رشید کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، ایک روایت ملتی ہے، تو بڑے بڑے لوگ ان کے بیان سننے کے لیے آتے تھے، بیٹھتے تھے مسجد کے اندر، مجلس کے اندر، تو ان کے بارے میں ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو یہ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، اور اکثر اوقات روزے اور تلاوت قرآن کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی صراحت ہے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو ترک جمیع العبادہ، یہ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ دو کام سب سے زیادہ کرتے ہیں، ایک خصوصی طور پر روزہ رکھتے تھے، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم قرآن کی تلاوت میں صرف کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کرام کا عالم تھا کہ اس رمضان کو لے کر وہ پوری تیاریاں کرتے تھے، اور پورے ہمت کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے اس رمضان کی تیاری میں جٹ جاتے تھے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، ہمیں بھی اس ماہ مقدس میں مکمل طور پر گناہوں سے بچتے ہوئے خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صبح کے درس میں انشاءاللہ اب رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کون سے اعمال کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔